الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. سورہ مومنون چل رہی ہے ہماری، اور کل کا جو سبق ہمارا گزرا اس میں ہم نے ایمان والوں کی صفات کو سنا. ایمان والوں کی ایک صفت ہے کہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہم بھی آیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور والذین ہم بربہم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو کچھ وہ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور دیتے بھی کیسے ہیں؟ وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. تو ان آیات میں ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا. اور آج کا جو سبق ہے ہمارا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لھا عاملون، یہاں سے کفار کا بیان ہے، کافروں کا بیان ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفات ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، اور پھر ساتھ میں اپنے رب کی آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ بھی کرتے ہیں. لیکن کفار جو ہے وہ اس سے ہٹ کرتے ہیں، ان کی یہ حالت نہیں، وہ اس کے برعکس ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے دل قرآن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا، اس سے، کس سے؟ یعنی قرآن سے. قرآن کے بارے میں ان کے جو دل ہیں وہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں ان کا دل، ان کے جو دل ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غمرۃ، یہاں لفظ استعمال کیا قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دل غفلت میں. غمرۃ کہتے ہیں کہ ایسا پانی جو بہت زیادہ گہرا ہو، اور جو انسان اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو وہ کیا کر لیتا ہے؟ اپنے اندر چھپا لیتا ہے. تو یہاں پر کفار کی جو مشرکانہ جہالت تھی اس کو غمرہ سے بیان فرمایا کہ ان کے دل جو ہیں وہ شرک کے اندر، کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر کسی طرح سے ان تک روشنی نہیں پہنچ سکتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے دل اس قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ان کی کچھ اور عمل ہیں. ایک تو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ تو ان کی ہیں ہی، کرتوت ہیں ہی. فرمایا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ان کے کچھ اور عمل ہیں، لہا عاملون، جن کو وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کے کام ہیں جن کو وہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، گناہ کے کام ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، اب یہ کب تک ان اعمال میں پڑے رہیں گے؟ برے اعمال کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں تو کب تک پڑے رہیں گے؟ فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ہم پکڑ لیں گے، پکڑتے ہیں ان کے مالدار لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو اچانک کا کیا کرتے ہیں؟ چیخنے اور چلانے لگتے ہیں. لا تجأروا اليوم، آج چیخو اور چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہاں پر کفار پر عذاب آیا، اس عذاب کا تذکرہ ہے. کیا عذاب؟ فرمایا کہ، اور یہاں پر خاص کیا کہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں انہی کو عذاب میں پکڑا جائے گا. اس کا مطلب غریب بچ جائیں گے؟ فرمایا نہ، اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو امیر، غریب، خوشحال، بدحال سب اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بطور خاص امیر لوگوں کا تذکرہ کیا، خوشحال لوگوں کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشحال قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو دنیا کے مصائب سے بچنے کے لیے یہ سامان تیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کا کچھ نہ کچھ کیا کر لیتے ہیں؟ سامان اپنا لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں. اس لیے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا. اور جس عذاب کا یہاں پہ ذکر ہوا
کہ ان کو عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا، تو اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں سے ان کے سرداروں پر پڑا. بڑے بڑے سردار ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں کیا ہوئے؟ قتل ہوئے اور جہنم رسید ہوئے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ان کے سرداروں پر جو عذاب پڑا، یہاں وہی عذاب مراد ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو عذاب ہے اس سے مراد قحط کا عذاب ہے. ان پر قحط کو مسلط کر دیا گیا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بدعا کی تھی. بدعا کیوں کی تھی؟ مجبور ہو کر کے. جب یہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے، مظالم بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی. اور پھر قحط کا عذاب ان پر اس طرح مسلط ہوا کہ یہ مردار جانور، کتے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بدعا فرمائی ہے، لیکن جب مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا کی تھی؟ بدعا فرمائی تھی. اسی کا تذکرہ ہے کہ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں ان کے مالداروں کو بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجعلون، تو وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ چلانے لگتے ہیں. چلاتے کیا ہیں؟ بچاؤ، مدد کرو. لا تجعلوا اليوم، آج تم چلاؤ مت. چلاتا کیوں انسان؟ تاکہ اس کی مدد کی جائے، اس پر رحم کیا جائے. اللہ نے فرمایا انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ہماری طرف سے مدد نہیں کی جائے گی، تم چلاتے رہو. قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. یہ عذاب آیا کیوں؟ اب اللہ کی طرف سے مدد آ نہیں رہی ان کی طرف. اللہ نے فرما دیا ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تم کو عذاب میں پکڑا جائے گا. عذاب آیا کیوں؟ آگے اس کی وجہ فرمائی قد كانت آیاتی تتلی علیکم، تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، اور تم کیا کرتے تھے؟ فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے قرآن کو. اور پھر کیا کرتے تھے؟ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی سامر، اس کو قصے اور کہانیاں بتاتے ہوئے، تہجرون، بکواس کرتے ہوئے، بک بک کرتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے. فرمایا آج تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا لیکن تم قرآن سنتے نہیں تھے. قرآن سننے کے بجائے تم پلٹ جاتے تھے ایڑیوں کے بل، تکبر کرتے تھے. آگے فرمایا افلم یدبروا القول، تو کیا انہوں نے قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ قرآن کے بارے میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا آئی ان کے پاس وہ چیز جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں. فہم لہ منکرون، جس کی وجہ سے وہ ان کا انکار کرتے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں اس کو جنون لاحق ہے، یہ مجنون ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر کے آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. یہاں سے جو ہے کفار مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلاتے ہیں اس کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کیوں اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر کے آئے ہیں، اور وہ ایسی نئی چیز لے کر کے آئے ہیں جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. یا جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر یہ وجہ ہے کہ پہچانتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، یا پھر یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. فرمایا ان تینوں میں سے کوئی بھی وجہ، جھٹلانے کی ان تینوں میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی چیز لے کر کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر کے آئے ہیں جو تمام نبیوں نے دی. تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی، کیا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس وجہ سے بھی نہیں جھٹلاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، بالکل پہچانتے ہیں. 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے، اور آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین کہا کرتے تھے. اور اپنی امانتیں کس کے پاس رکھا کرتے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے. تو ایسا بھی نہیں کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اتنا ہی پہچانتے ہیں جتنا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں. یہ جو مجنون کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دل سے نہیں کہتے ہیں، بس خاموش لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں. تو پھر وجہ سوال اپنی جگہ ہے کہ آپ کو جھٹلاتے کیوں ہیں؟ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں، آپ کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ مشرک تو کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو مانتے نہیں تو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ فرمایا وجہ کچھ اور ہے. کیا؟ بل جاءہم بالحق،
مسئلہ اصل یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سچ لے کر کے آئے ہیں، حق لے کر کے آئے ہیں. وہ اکثرهم للحق کارہون، اور یہ ان میں سے اکثر لوگ سچ کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مگر سچ ان کے حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے. پھر آگے یہ بات ہے کہ جھوٹ سچ کی طرف آ نہیں رہا ہے، جھوٹ سچ کو مان نہیں رہا ہے، تو پھر کیا سچ جھوٹ کو مان لے؟ سچ جھوٹ کو مان لے یا سچ جھوٹ کی طرف آ جائے، سچ جھوٹ کی طرف چلا جائے، تو کیا ایسا ہو جیسے کہ وہ کفار کہتے بھی تھے، کیا کہتے تھے کہ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غیر هذا او بدل، ایسا قرآن لے کر کے آؤ، اس قرآن کے علاوہ ایسا قرآن لے کر کے آؤ، دوسرا قرآن لے کر، یا پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں جو ہمارے خلاف ہیں ان کو بدل دو. وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ قرآن لے کر کے آؤ، یا پھر وہ احکام لے کر کے آؤ جو اس میں تبدیلی ہو، جو ہمارے خلاف احکام ہیں ان کے اندر ترمیم کر دو، رد و بدل کر دو. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق سچ پیروی کرے اہواءہم، ان کی خواہشات کی، یعنی جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا ہی اگر مان لیا جائے، ویسا ہی قرآن اگر اتارا جائے تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان زمین اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب برباد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سب برباد ہو جائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سچ جھوٹ کے پیچھے چل پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر زمین بھی نہیں رہے گی، آسمان بھی نہیں رہے گا، سب کا سب برباد ہو جائے گا. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس لے کر کے آئے ہیں بذکرہم، ان کی نصیحت کو، فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنی نصیحت سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. ام تسألہم خرجا، یا یہ وجہ ہے کہ آپ جب ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ان سے کسی بدلے کا سوال کرتے ہیں، آپ ان سے ٹیکس مانگتے ہیں یا مزدوری مانگتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو مجھے مزدوری دو. ام تسألہم خرجا، کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں ٹیکس کا، یا آپ ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، آپ کے رب کا بدلہ بہتر ہے. آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کا بدلہ کون دے گا آپ کو؟ آپ کا رب دے گا. تو اللہ بدلہ دینے، بہترین بدلہ دینے والا ہے. وہ خیر الرازقین، وہ بہترین روزی دینے والا ہے. آگے پھر خلاصے کے طور پر کہ مانتے کیوں نہیں ہے؟ پھر نہ تو آپ کو پہچانتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت لے کر کے آئے ہیں جو تمام نبی لے کر کے آئے، آپ مجنون بھی نہیں ہیں، آپ ان سے کسی بدلے کا سوال بھی نہیں کرتے ہیں. تو وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، عَنِ الصِّرَاطِ، سیدھے راستے سے، لَنَاكِبُونَ، کتراتے ہیں، ہٹنے والے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.